ربوبیت کو، الوہیت کو سمجھا، اسماء و صفات کو بھی سمجھیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، جس کا دار و مدار اللہ کے قرآن پر اور مصطفیٰ علیہ السلام کی صحیح احادیث پر ہے۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آگے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، نہ اس میں تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے معانی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کا معانی اہل عرب کے ہاں معروف، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس پہ سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہے، ہاتھ کا ذکر آیا، انگلیوں کا ذکر آیا، آسمان دنیا پہ نزول کا ذکر آیا، پنڈلی کا ذکر آیا، جتنی اللہ کی صفات جیسے قرآن و حدیث میں آ گئی، اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ کی صفات کامل ہے، کسی بھی پہلو کے اندر اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کامل ہے، اللہ کی صفات بھی کامل ہے۔ اللہ السمیع ہے، العلیم ہے، القادر ہے، وہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ جدھر دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو مندر میں تو، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رحمان نے کلام کیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور مالک کا فرمان سنیے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کی آیت آ گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس صفت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی پنڈلی اور ہاتھ کا انکار نہیں کرتے جیسے اہل شرک انکار کرتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حضرت علی نے اعلان کیا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ پوچھنے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن پاک میں ہے، ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں اپنے دو ہاتھوں کی طرف، حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دو ہاتھ نعوذ باللہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ انا الذی، میں وہ ہوں جن دو ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ سارے صحابہ بلکہ انبیاء مٹی سے بنے، وہ مٹی کے بیٹے ہیں اور میں مٹی کا باپ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی صفات کا انکار یہ اہل شرک کا طریقہ ہے، یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اب محمد سے کہو عرش پہ آ جائے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جدائییں بہت زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، تیرے بغیر اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، جلدی جلدی عرش پہ آ جا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا عرش پہ لانے کے لیے مصطفیٰ کو۔ پھر اللہ نے سوچا اب مصطفیٰ عرش پہ آئیں گے، میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری تو کوئی زبان نہیں ہے، میرا تو کوئی جسم نہیں ہے، میں مصطفیٰ سے ملاقات کیسے کروں گا، مصطفیٰ سے کلام کیسے کروں گا؟ اللہ نے یہ سوچنے کے بعد فوراً مولا علی سے کہا، علی تو فوراً تو بھی اوپر آ جا، تو بھی عرش پہ آ جا، اور عرش پہ آنے کے بعد پھر تو میرا چہرہ بن کے، تو میری زبان بن کے، تو میرا کلام بن کے مصطفیٰ سے کلام کرنا۔ محمد کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا۔ جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے۔ بات ذہن میں رہے، علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا، حسین نے 2 سال لعاب محمد چوسا۔ میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد کو محبوب کہا، حسین نے اللہ کو محبوب کہا۔ محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا، کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا، محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے۔ میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے، ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرض کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا۔ ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 1 سال فرض کو چھوڑ کر
عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے. میں ہوں عاشق، تو ہے محبوب. محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے، جہاں بلائے، جیسے بلائے جانا پڑتا ہے. تو ہے میرا محبوب، لہذا میں اللہ چاہتا ہوں، میرا دل بے اداس ہے، میرا دل اداس ہے. آ جا ایک رات کو، آ جا ایک رات کو، آ جا ایک رات کو، آ جا. شاہد بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا. ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا. اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس. اللہ نے فیصلہ کیا، نہ میں دل رکھتا ہوں، نہ چہرہ رکھتا ہوں، نہ زبان رکھتا ہوں. فوراً علی کو اذن اللہ کہا، وجہ اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اور کہا یا علی جلدی سے عرش پر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر. میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے؟ علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا. حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے، جہاں بلائے. توجہ فرمائیے، جاگیے جاگیے جاگیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے راولپنڈی سے کتاب چھپی تھی، اس میں لکھا تھا جب مصطفیٰ عرش پہ پہنچے پردہ پڑا ہوا تھا. پردہ ہٹا کے دیکھا پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. سننے والے نعرہ حیدری، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے والے ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. مخلوق اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت نہیں جان سکتی اور نہ ہی اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ اہل بدعت ہیں جو ان اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. سید مودودی اپنی کتاب، اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی تمام دلائل نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ دلائل تو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ عرش پہ. یہ اللہ کی صفت کا انکار ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. امام مالک فرماتے تھے اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. جس طرح آ جائے قرآن و حدیث میں اس کو ویسے ہی تسلیم کر لیجئے، اس کو ویسے ہی مان لیجئے. یہ سچے مومن ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح ایمان باللہ کے لیے شرط ہے کہ غیر اللہ کی بندگی کا انکار کیا جائے. اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ کی عبادت میں جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا انکار کیا جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا. ہر امت میں پیغام لے کر انبیاء گئے، رسول گئے. کیا پیغام لے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی کرو. وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، دوسرا حکم یہ تھا اللہ کے علاوہ جن طاغوتوں کو پوجا جا رہا ہے اس کا انکار کرو. کیا معنی؟ کیسے سمجھے؟ اللہ داتا ہے، اعلان کرو. انکار کرو علی حجویری داتا نہیں ہے. اللہ مشکل کشا ہے، اعلان کرو. انکار کرو علی مشکل کشا نہیں ہے. اللہ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار ہے، انکار کرو جیلانی غوث اعظم نہیں ہے. اللہ دستگیر ہے، اللہ بگڑی پار لگانے والا ہے، اعلان کرو جیلانی کے پاس یہ صفات نہیں ہے. ایمان لاؤ اللہ کی توحید پہ، عبادت کرو اللہ کی. اور جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، لال شہباز کے طواف کا انکار کرو. اللہ کے لیے سجدے کرو، طاہر القادری کے سجدوں کا انکار کرو. اللہ کے لیے قربانی کرو، ملتان والے شمس تبریز کی قربانیوں کا انکار کرو. اللہ پر ایمان لانے سے مراد، اللہ کی توحید کو ماننے سے مراد یہ ہے اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس کا انکار کیا جائے. لا الہ الا اللہ یہی تعلیم دیتا ہے. لا الہ، کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے. آج جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھنے والے، توحید کا آوازہ لگانے والے شرک کی دلدل کے اندر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر اللہ کی قولی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قوال اپنی قوالیوں میں اس شرک کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اولیاء کی محبت کو، حسنین کریمین کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر قاری سید چشتی قوال کہتا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو،
مشکل پڑے تو یاد کرو. ابھی قرآن حکیم کی آیت آپ نے کیا سنی تھی؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. رب نے کہا مجھے پکارو. قوال کہہ رہا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو. یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی، کچھ کریو مہربانی جاوانا جھولی خالی. اے پیر جیلانی میں تیرے در کا سوالی ہوں، کچھ مہربانی کر میری جھولی خالی نہ جائے. ارے یہ مرنے کے بعد کچھ مہربانی کرنے کے قابل ہوتا، استنجا خود کرتا، کفن خود پہنتا، کپڑے خود اتارتا، قبرستان چل کے خود جاتا، بیوی کو روتی کو چپ کرواتا، بچوں کو چپ کرواتا. جب یہ اپنی بیوی کو چپ نہ کروا سکا، بچوں کو چپ نہ کروا سکا، اپنے سطر کو چھپا نہ سکا، لوگوں نے ننگا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اتار دیے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے اس کے استنجے کرائے. یہ اس وقت ان کا ہاتھ نہ روک سکا، تیرا ہاتھ کہاں سے بھرے گا؟ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. اس کے در کو چھوڑ کر اہل شرکی ان قوالیوں کو سن کر ان قبروں پہ نہ گریے. کہتے ہیں چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما. چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما. منہ منگیاں کل مرادہ پاواں، تیرے در تو ہر شے نو پاواں. مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو. یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو. یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی. 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 تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی. جاوانا جھولی خالی. یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی. تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی. جاوانا جھولی خالی. یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی. تسی کریو مہربانی، جاوانا جھولی خالی. یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی. چوکھٹ تے تیری آواں سب حال دل سناواں. چوکھٹ تے تیری آواں سب حال دل سناواں. منہ منگیاں کل مرادہ میرا دے در تو پاواں. شاہ جیلاں دے در تے، شاہ جیلاں دے در تے کردار ماں قوالی. یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی. میں اپنے حال دل سناؤں، بتاؤ اللہ کے واسطے کا تمہارے سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں. یونس علیہ السلام نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ سیدہ عائشہ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ مصطفیٰ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ علی نے حال دل خیبر کی جنگ میں کس کو سنایا تھا؟ کس کے سامنے روتے رہے تھے؟ کس کے سامنے سوالی بنتے رہے تھے؟ اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں، اس کلمے کا اعتبار نہیں ہے اگر شرک اکبر سے باز نہ آئے. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قوالیاں گاتے ہو، جن کی قبروں پہ گرتے ہو، جن کی دہلیزوں پہ سجدے کرتے ہو، جن کے ملنگوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں. کفار مکہ کی کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی، کفار مکہ آواز لگاتے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب ان کی کشتی پھنستی وہ پکار لگاتے، آواز لگاتے خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ان کی کشتی پھنستی وہ اللہ کو پکارتے، کشتی پار لگ جاتی إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتے. افسوس کلمہ پڑھنے والے آج شرک کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے. قوالی گاتا ہے، کہتے 2-4 سال کی بات نہیں،
دو چار سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے پیر ہیں۔